بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل عزت و قابل صد احترام سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ واقعہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تفسیر فتح العزیز میں موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک فقیر جیسی شکل کا مرد آیا، ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی لیے ہوئے تھا. آپ کو سلام کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز جن کی ہے، انسان کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے، اور لاقیس ابلیس شیطان کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اچھا بتا، تیرے اور ابلیس کے درمیان کیا دو ہی پشتے ہیں؟ یعنی تیرا دادا ابلیس کا بیٹا ہے جس نے اللہ پاک کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ عرض کیا، نعم، جی. فرمایا، پھر بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے تھوڑی سی کم میری عمر ہے. آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جس دن قابیل نے حابیل بھائی کو قتل کیا تھا، میں ان دنوں میں چند سالوں کا تھا. وہ آج بھی مجھے یاد ہے. ان دنوں میں لوگوں کا غلہ کھانا وغیرہ چوری کرنے کی لوگوں کو تربیت دیا کرتا تھا، اور اقربا اور رشتہ داروں کو لڑانے کی بھی میں خود تربیت لے رہا تھا. فرمایا، پھر تو بہت برا ہے. عرض کیا، ملامت مجھے نہ کیجیے، اب میں توبہ کرنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا ہوں. میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، ان کی صحبت میں رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلام جناب عیسیٰ کو بھی پہنچایا ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کو پہنچانے کی نیت سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لہذا سلام ان کا قبول فرمائیے. میری آرزو ہے مجھے اپنی زبان نبوت سے کچھ قرآن مجید تعلیم فرمائیے. تو روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ واقعہ، مرسلات، سورہ نابا، سورہ تکویر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تلاوت فرمائی، جس کو صحابہ کرام نے بھی سنا اور اس جن نے بھی بڑی خاموشی سے سنا تھا. میرے دوستو، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. کبھی کبھی اسی معجزہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو دیکھتے بھی تھے اور کلام بھی فرماتے تھے. سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ تک تو وہ جن دوبارہ پھر کبھی نہیں آیا. آج تک ہمیں پھر کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. میرے دوستو، یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں کہ یہ واقعہ بہت کمزور اور نادر سند کے ساتھ روایت ہوا ہے اور صرف واقعہ تک ہی محدود ہے. اس واقعہ کو کسی ایسے عمل کے لیے دلیل نہیں بنا سکتے جو شریعت محمدی کے خلاف ہو. آخر میں ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی خصوصی مدد فرمائے، اور اللہ پاک ظالم لوگوں کو تباہ اور برباد فرمائے. آمین ثم آمین یا رب المجاہدین.